والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 255 نمبر کی آیت نمبر 255، اور یہ آیت ہے، اس کا نام ہے آیت الکرسی۔ اس آیت کا نام آیت الکرسی۔ اگر کوئی کہے کہ آیت الکرسی پڑھو تو یہ آیت ہم پڑھ لیں گے، اور حدیثوں میں بھی اس آیت کی فضیلت بیان کی گئی۔ کنز من کنوز العرش سے کہا گیا، یعنی عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے آیت الکرسی۔ تو آج رب کی توفیق سے آیت الکرسی کی تلاوت کا مجھے شرف حاصل ہوا، اور آیت الکرسی کی سماعت کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ پڑھنے والا تلاوت کرتا ہے تو سننے والا سماعت کرتا ہے، اور دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی سجدے کی آیت تلاوت کر لے، سننے والا اس آیت کو سن لے، تو تلاوت والے پہ بھی سجدہ واجب، سماعت والے پر بھی سجدہ واجب، کیونکہ اس کا بھی برابر حصہ ہے۔ یہاں زبان کام کر رہی ہے تو وہاں کان کام کر رہا ہے۔ زبان سے پڑھنے والا آیت کو ادا کر رہا ہے تو کان سے سننے والا آیت کو قبول کر رہا ہے، تو دونوں طرف عمل ہے۔ لہٰذا میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، میرا یہ عمل ہے، تو آپ حضرات سن رہے ہیں، یہ آپ کا عمل ہے۔ اگر مجھے ثواب ملتا ہے تو برابر آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو چلیے، آیت الکرسی کی تلاوت ہوئی ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہی ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اسی کو یہاں بتایا گیا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہاں ہو کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر پہلے آ گیا۔ اللہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو لفظ اللہ کو دو بار لانا ہے، اسے کہتے ہیں ریپیٹیشن، مکرر بیان کرنا، تو زبان کی نزاکت باقی نہیں رہ جاتی۔ لہٰذا
جہاں اسم ظاہر لانا ہے وہاں اسم ظاہر، جہاں اسم ضمیر لانا ہے وہاں اسم ضمیر۔ اسم ظاہر کو کہتے ہیں نون، اسم ضمیر کو کہتے ہیں پرونون۔ جیسے آپ کہیں امام صاحب آئے، بیٹھے، کھائے، رخصت ہو گئے، اس کے بجائے آپ کہیں امام صاحب آئے، امام صاحب بیٹھے، امام صاحب کھائے، امام صاحب رخصت ہوئے، تو سننے والا بولے گا بھائی امام کے بارے میں اتنا بولتا، بار بار امام صاحب بولنے کی کیا ضرورت؟ تو ایک بار نام لے لیا، اس کے بعد اشارے کافی۔ تو اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ نام لے لیا، تو اس کے بعد کہا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو الہ یہ ایسا نام ہے اللہ کا، اللہ کے سوا کسی کے لیے یہ نام نہیں بولا جائے گا۔ الہٌ ما لکم من الہ غیرہ۔ اگلے پیغمبروں نے جو تبلیغ کی ہے، اپنی قوموں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے، تو یہی کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں ہے۔ اب لفظ الہ، اس پر کچھ وضاحت آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا کلمہ اسی لفظ الہ پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ تو الہ کا ترجمہ ہم نے کیا معبود، عبادت کے لائق، مگر گہرائی میں آپ جائیں گے تو لفظ الہ کے کئی مطلب نکلتے ہیں۔ تو الہ سے الوہیت کا لفظ بنا ہے، ہم توحید الوہیت کے قائل ہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی کو الوہیت حاصل نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو لفظ الہ اس کا ایک مطلب ہے حیران ہو جانا، الہ یالہ، حیران ہو جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھنے میں بڑے سے بڑا عقل مند بھی حیران ہو جاتا ہے۔ کون ہے جس نے رب کو سمجھ لیا، رب کو مان لیا، رب کو پہچان لیا، مگر سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا دماغ میں اتار لینا، یہ کام تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کما حقہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اگر سمجھنا چاہے گا تو آخر یہی کہے گا کہ پروردگار کی ذات وہ ہے جسے سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اور الہ اس کا ایک مطلب ہے محبت کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو محبت کیے جانے کے قابل، کیونکہ جو بھی ہمیں ملا ہے اللہ ہی سے ملا ہے۔ آنکھوں کی بصارت، کانوں کی سماعت، زبان کی گویائی، ہاتھوں کی لچک، پیروں کی قوت، یہ ساری چیزیں اور ہمارا جو نظام ہے، کھانے کا نظام، پینے کا نظام، ہضم کرنے کا نظام، یہ سارا نظام خدا نے بنایا۔ تو اتنا مہربان ہے وہ، اگر اس سے محبت نہ کی جائے تو پھر کس سے محبت کی جائے؟ تو یہ سارے مطلب ہیں لفظ الہ کے اندر۔ اور الہ کا اصطلاحی معنی ہے معبود، معبود برحق، یعنی سچا معبود۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک لاجیکل بات ہے، منطقی بات، معقول بات ہے۔ دیکھیے، عبادت اس کی جائے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب بتاؤ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کا غیر بھی خالق ہے؟ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کا غیر خالق نہیں ہے،
اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، تو مخلوق کی عبادت نہیں ہو سکتی، خالق ہی کی عبادت ہوگی۔ اور دوسرا نقطہ، اللہ کے سوا کون ہے جو رزق دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی رزق نہیں دیتا۔ ہم دانا کھاتے ہیں تو دانے کا پیدا کرنے والا پروردگار، ہم پھل کھاتے ہیں تو پھل کا پیدا کرنے والا پروردگار، یہاں تک کہ ہم حلال جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو اس حلال جانور کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جو رزق دیتا ہے اور ہر ایک اس سے رزق پاتا ہے، تو رزق دینے والا عبادت کے لائق ہے، رزق حاصل کرنے والا عبادت کرے گا، اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ رزق حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ خدا کی عبادت کرے۔ اور تیسری چیز، ہماری زندگی، ہماری موت کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، جب چاہے موت دے دے، جب چاہے زندہ کر دے۔ تو جس کے یہ اوصاف ہیں وہی عبادت کے لائق، اور عبادت کے لائق وہ ہے جو قدرت والا ہے۔ قدرت والا اسے کہتے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہی قدرت ہے، کچھ کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، دو فرقے، ایک فرقہ ہے معتزلہ اور دوسرا فرقہ ہے جبریہ۔ جبریہ والے کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، لہذا انسان کو اس کے گناہ پر سزا دینا ہی غلط، ایسا غلط عقیدہ ان لوگوں کا۔ اور جو معتزلہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کو ایسا اختیار ہے کہ اگر اللہ کچھ کروانا چاہے مگر بندہ اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو خدا کی بات نہیں چلے گی، بندے ہی کی بات چلے گی۔ یہ حد سے دونوں نے تجاوز کیا۔ تو ایک ہے قدریہ، ایک ہے جبریہ، تو دونوں باتیں ایک شخص کے دماغ کو خراب کی ہوئی تھی۔ تو آ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ انسان کو اختیار ہے یا نہیں؟ تو آپ نے کہا انسان کو اختیار ہے بھی، اسے اختیار نہیں بھی ہے۔ اتنا اختیار ہے کہ وہ شریعت پر قائم رہے، اور دوسری چیزوں میں اسے اختیار نہیں ہے۔ انسان اپنی صورت نہیں بنا سکتا، جیسی صورت بن گئی۔ انسان کو وہی ملے گا جو اس کی تقدیر میں ہے۔ تو کہا سمجھاؤ، بتایا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں۔ بولے کہ ایک پاؤں اٹھا لیا، ایک ٹانگ اٹھا لیا، کہا یہ تیرا اختیار ہے، اٹھا لیا۔ پھر کہا دوسرا پاؤں اٹھا، بولا نہیں اٹھا سکتا، اٹھایا تو گر جائے گا، نہیں یہ تیری مجبوری ہے۔ تو تیرے اندر تیرے رب نے اختیار بھی رکھا ہے اور تیرے اندر مجبوری بھی رکھی ہے۔ مجبوری اس لیے کہ یہ تیری اصلی صفت ہے، اور اختیار اس لیے دیا تاکہ تیرے عمل پر تجھے جزا دے دے۔ تو بہرحال اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہی زندہ ہے اور وہی قائم رکھنے والا۔ الحی حسر کے لیے، هو الحی، وہی زندہ، اللہ کے سوا کوئی زندہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں، تو کسی کو غصہ بھی آئے گا میں زندہ ہوں، میں زندہ نہیں کیا۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ زندہ ہے تو خود سے زندہ،
اور ہم زندہ ہیں تو خدا سے زندہ، اور ہماری زندگی مشکوک ہے، کب ختم ہو جائے گی پتہ نہیں۔ خدا نے زندگی دی تو ہمیں زندگی ملی، جب تک خدا نے زندگی نہیں دی ہمیں زندگی ملی ہی نہیں۔ تو ہم پہلے مردہ تھے، بعد میں زندہ ہوئے، اور رب تبارک و تعالی وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ سے زندہ۔ تو اللہ کی زندگی ایسی نہیں کہ کبھی نہیں تھی، ایسا نہیں، ہمیشہ سے زندہ۔ اور بندے کی زندگی پہلے نہیں تھی، رب نے زندہ کیا۔ پروردگار نے کہا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردے تھے، تمہارے رب نے ہی تم کو زندگی بخشی۔ تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، حقیقی زندہ ہے، وہ زندہ جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، لا یموت ولا یفوت ولا یزول، کبھی زائل ہونے والا نہیں۔ اور القیوم، قیوم کا معنی کیا ہے؟ قائم رکھنے والا۔ یہ آسمان قائم ہے، یہ زمین قائم ہے، یہ پہاڑ قائم ہیں، یہ دریا قائم ہے، یہ درخت قائم ہیں، انسان قائم ہیں، جانور قائم ہیں، سب کے سب قائم ہیں، مگر ان کو قائم کس نے کیا؟ رب نے کیا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں خود سے چل رہا ہوں، دھوکے میں ہے، میں خود نہیں چل رہا ہوں، میرا خدا مجھے چلا رہا ہے، صاحب معرفت ہے۔ رب کو پہچان لیا، خود کو بھی پہچان لیا، رب کو بھی پہچان لیا۔ کر پہچانت پہلے اپنے جان کی، تا پہچانت ہو تجھے سبحان کی۔ تو خود کو پہچان، یعنی خود میں کمی ہی کمی ہے، اور اس میں قدرت ہی قدرت ہے۔ میں خود سے دیکھ رہا ہوں، کوئی سمجھ رہا ہے، ابھی ایمان کی نظر نہیں ملی۔ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، مولا دکھا رہا ہے، اللہ والا بن گیا، ایک لمحے میں اللہ والا بن گیا۔ رب کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا، تو یہ زمین آسمان، یہ پوری کائنات قائم ہے تو اس نے قائم رکھا ہے۔ اگر وہ قائم نہ رکھے تو شہر مدراس قائم نہیں رہے گا، یہ ایک زلزلہ کافی، مدراس کیا بنگلور کیا پورا انڈیا ہی الٹ جائے گا۔ تو یہ پورا ملک قائم ہے، پوری بستی قائم ہے، پورا محلہ قائم ہے، ہمارا گھر، ہماری پوری گلی قائم ہے، قائم ہے، قائم ہے۔ جس نے قائم رکھا، کبھی اس کو ہم نے یاد کیا؟ کبھی ہم نے اس کو یاد کیا؟ یاد کریں گے تو دل فدا ہو جائے، مولا تو نے قائم رکھا ہے، اس لیے ہم بیٹھے ہیں، چلتے ہیں، گھومتے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر تیری شان قیومی ذرا چہرہ پھیر لے، اور اگر تو کہہ دے کہ میں ان چیزوں کو قائم نہیں رکھتا، تو کوئی چیز قائم نہیں رہے گی، سب کے سب۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے، ان تزولا، اسی لیے وہ ڈھلک نہیں رہے ہیں، ورنہ آسمان بھی ڈھلک کر گرے گا، زمین بھی ڈھلک کر، لڑک کر، الٹ کر پتہ نہیں کیا ہو جائے گی۔ تو قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی اونگتا نہیں ہے، کیونکہ اونگنا یہ نقص کی صفت ہے، نقص، کمی، ہمارے اندر کمی ہے، اسی لیے ہم اونگنے لگتے ہیں، بولتے رات بھر سویا نہیں۔ فجر کی نماز ہوئی، امام صاحب ابھی دعا نہیں شروع کیے، لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں، مگر یہ اونگ رہے ہیں۔ کبھی امام صاحب بھی اونگنے لگ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ بندے کی صفت ہے اونگنا، رات کو نہیں سویا اس لیے اونگ رہا ہوں۔
کیا رب بھی اونگتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگنے کی بیماری نہیں ہے، ولا نوم، اور وہ سوتا بھی نہیں۔ جب اونگتا ہی نہیں تو سوئے گا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح کر دیا، یہ نہ سمجھو کہ اونگتا نہیں، سویا تو اچھا زبردست سو جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ نہ چھوٹی نیند ہے نہ بڑی نیند ہے، کیونکہ وہ سو جائے تو یہ دنیا کیسے قائم رہے گی۔ تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چند حرلے لوگ آئے۔ احمقوں کی کیا کمی ہے دنیا میں؟ احمقوں کی کمی نہیں غالب، احمقوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے۔ تو چند احمق آ کے بولے ہم ذرا کام کرے تو سو جاتے، ہمارا خدا بھی سوتا ہے، کیا بولو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ظالمو، بکواس بند کرو، اللہ سوتا، اللہ اونگتا بھی نہیں، وہ کیسا؟ لوگ احمق، وہ کیسا؟ نہیں تو اس کی طبیعت خراب ہو جائیں گے نا، دن نہیں سویا تو کیسا؟ اونگتا بھی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کیا، اے پروردگار، ان احمقوں کو میں کیسے سمجھاؤں؟ کیا نہیں سمجھا سکتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اپنی قوم کو بلاؤ اور ان کے سامنے تمہیں ایک عمل کرنا ہے۔ کیا عمل کرنا ہے؟ 2 ہاتھوں میں 2 بوتل رکھو، اس ہاتھ میں ایک بوتل، اس ہاتھ میں ایک بوتل، ایسا کھڑے ہو جاؤ، ایسا کھڑے رہنا، گرنا ہی نہیں۔ تو لوگ آگے اور کچھ دیر تک موسیٰ علیہ السلام یوں ہی کھڑے رہے۔ کتنی دیر کھڑے رہے؟ آخر ہلکی سی ذرا اونگ آئی تو یہ گلاس ادھر گر کے ٹوٹ گیا، ادھر وہ ٹوٹ گیا۔ بولے یہ کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، ذرا میں اونگنے لگا، ارے ذرا تو اونگنے لگا تو 2 گلاسوں کو نہیں سنبھال سکا، میں اونگنے لگوں تو یہ کائنات کو کیسے سنبھالوں گا؟ کائنات، یہ آسمان ٹوٹ کے گر جائے گا، یہ ستارے جھڑ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائیو، کوئی شخص 2 ٹملروں کو اپنے ہاتھ میں رکھے، وہ گلاس کا ٹملر ہے نا، رکھ کے کھڑنا، اونگنا نہیں، اونگنے کا اسے اختیار ہے، مگر یہ ٹملر نہیں گرنا۔ بولے وہ کیسا؟ اونگا تو گریں گی۔ تو جب تیرے ہاتھ میں رکھی ہوئی ٹملر تیرے اونگنے سے گر جاتی ہے تو پھر بتا تیرا پروردگار جو 7 آسمانوں کو سنبھالے ہوئے وہ کیسے سو سکتا ہے؟ لہذا آیت الکرسی میں اللہ نے کہا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ وہ پروردگار ان عوارض سے پاک، اسے کہتے ہیں عوارض، یعنی بار بار ہم پر طاری ہونے والی چیزیں۔ انگریزی میں کیا کہیں گے عوارض کو؟ ایلمنٹس۔ ہر ایک کو سونا ہے، جاگنا ہے، رات کو سوتا، دن میں جاگتا، تب کیا ہو جاتا؟ فریش ہو جاتا۔ اگر سوئے بغیر رہ گیا تو ڈاکٹروں کے پاس جا کے دوا لیتا، کیا بھائی بیماری؟ نیند نہیں آتی، نیند نہیں تو اچھا اتنا بھی جگ لے کر ہونا، تو بھلے جگ لے کر رہا تو بھی کیا ہوگی حالت خراب۔ تو نیند ضروری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، پروردگار عالم ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔
اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔